جی ڈاکٹر صداقت، مس حمیرہ نے جو سوال پوچھا وزن کے بارے میں، بہت ہی آسان ٹپس میں دوں گا جو کہ اسی وقت وہ شروع کر سکتی ہیں آج سے ہی. جی. ایک تو یہ کہ جو بھی کھانا وہ پلیٹ میں ڈالے اس کی کوئی پابندی نہیں کہ کتنا ڈالے، لیکن اس کو پورا نہ کھائیں، اس میں سے کوئی 20% آخری حصہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں. جی. یعنی اس کو نہ کھائیں. اوکے. اور اگر ان کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس سے کھانا ضائع ہوتا ہے تو یاد کر لیں کہ ان کی اصل مقصد، ان کا اصل موضوع اس وقت وزن کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر بھی اگر یہ خیال ان کے ذہن میں آئے کہ اس سے کھانا ضائع ہوتا ہے تو وہ جو 20% بچا ہوا ہے اس کو فریج میں رکھ لیں. اوکے. اور 2 گھنٹے کے بعد اس کو بھی کھا لیں. ٹھیک ہے. تو اس ترکیب سے ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا بڑی اچھی رفتار سے. اچھا، دوسرا ان کو یہ کرنا چاہیے کہ کسی بھی وقت فاقہ نہ کریں. دنیا میں جتنے لوگ بھی کم وقت کھاتے ہیں، یعنی 1 یا 2 دفعہ کھاتے ہیں، وزن صرف ان کا پرابلم ہے. آپ کبھی کسی ایسے شخص کو وزن کے مسئلے میں الجھے ہوئے نہیں دیکھیں گے جو 4-5 دفعہ کھاتا ہے. یعنی کیونکہ جب ہم دیر سے کھاتے ہیں تو بھڑکی بہت لگی ہوتی ہے، بھوک بہت زیادہ لگی ہوتی ہے، تو پھر ہم کسریں کڑک کے نکال دیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہر 2-2.5 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا کچھ کھا لیں اور روزانہ وزن ضرور کریں. یہ نہیں کہ جو کل وزن آپ نے کیا تھا وہ آپ کو بھول گیا ہے. ایک ری انفورسمنٹ کے لیے روزانہ وزن ضرور کریں. اور ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ آپ کا وزن ہونا کتنا چاہیے. جیسے اگر آپ کا وزن 70 kg ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ 60 kg ہو جائے تو روزانہ وزن کریں گے تو ساتھ ایک 60 kg کا ذہن میں تصور لائیں. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر روزانہ واک ضرور کریں، چاہے 1-2 منٹ کریں. کوئی پابندی نہیں آپ پہ کہ آپ 15-20 منٹ، آدھ گھنٹہ کریں. 1 منٹ سے شروع کر لیں. جتنی واک روزانہ آپ کر سکیں کریں ضرور، چاہے تھوڑی سی کریں. تو اس سے آپ کو واک کرنے سے وزن کم کرنے میں مدد ملے گی. لیکن جو لوگ وزن کم کرنے کے لیے ورزش کو ہی کلی سہارا بنا لیتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ ایک کمبینیشن ہے جس سے کہ وزن کم ہوتا ہے. کسی ایک طریقے سے وزن کم نہیں ہوتا. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پر جو کمپلیکس یا پیچیدہ یا پروفاؤنڈ مسائل ہیں، پرسسٹنٹ ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ایک سے زیادہ سورسز یا ایک سے زیادہ اطراف سے مدد لینا ضروری ہے. لہذا وزن کم کرنے کے لیے کم کھائیں. کم کھانے کے لیے بہترین طریقہ یہ کہ کچھ کھانے کو نہ کہیں. یعنی پلیٹ میں کچھ کھانا بھی ہے تو اس کو چھوڑ دیں. یعنی آپ کی نظریں اس کھانے پہ جمی ہوئی ہے اور اپنے ول پاور کے ذریعے آخری حصہ تھوڑا سا کھانے کا، چاہے شروع میں آپ کھانا زیادہ ڈال لیں، بالکل تو کچھ کھانے کو جو ہے وہ نہ کہنا جو ہے ضروری. پھر جب اچانک آپ کو کچھ چیز کھانے کا خیال آئے جو کہ آپ کے پلان میں شامل نہیں تھا، کوئی ٹیلی ویژن پہ کسی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کے، یا کسی بل بورڈ پہ نظر پڑتی ہے، یا کوئی اور شخص جو ہے کھانے کی بات کرتا ہے تو آپ کو بھی خیال آتا ہے، یا از خود ہی آپ کو خیال آتا ہے کہ آج مجھے ابھی آئس کریم کھانی چاہیے، تو فوری طور پر اپنے حکم کی تعمیل نہ کریں. اپنے آپ کو کچھ مارجن دے کہ میں 15 منٹ بعد کھا لوں گا شروع میں. یا آپ کہیں کہ اچھا آدھے گھنٹے کے بعد بھی اگر تم اس چیز کے لیے بہت خواہش مند ہوئے تو پھر میں تمہیں یہ کھانا آدھے گھنٹے کے بعد کھلا دوں گا. اور یوزولی یہ وقفہ پھر آپ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور عام طور پر جب آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو ٹال دیتے ہیں تو یہ جو کریونگ ہوتی ہے کھانا کھانے کے لیے بعض اوقات یہ کھو جاتی ہے، یہ بھول جاتے ہیں آپ. اور اگر آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو پھر بھی یاد رہے تو پھر آپ اسے کھا لیجئے. لیکن اگلی دفعہ ایسے کسی موقع پہ آپ 45 منٹ تک ایکسٹینڈ کریں. اس سے آپ کے وہ دماغی تار، نیورونز مضبوط ہوں گے جو کہ اس طرح کے فیصلوں میں شامل ہوتے ہیں. تو ایک بنیادی نقطہ ہے کہ جو مزے کی چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم ان کو تھوڑا پیچھے ہٹائیں، ان کو ہم تھوڑا بعد میں کریں، یعنی ان کو ہم تھوڑا پوسٹ پون کریں، جن چیزوں کے لیے ہم مرے جا رہے ہوتے ہیں ان کو اگر ہم تھوڑا سا پوسٹ پون کریں، اور وہ چیزیں جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، دیر سے کرنا چاہتے ہیں، ان کو تھوڑا پری پون کریں. یعنی ان کو پہلے کرنے کی تھوڑا وقت سے پہلے چاہے تھوڑا حصہ کریں اس کا. اگر ہم کوشش کریں تو ہمارا اختیار ہمارے اوپر واپس آ جاتا ہے، جسے ہم ول پاور کہتے ہیں. اور پھر ساتھ 2-3 چیزیں اور فٹافٹ بتا دیتا ہوں کہ جو کام بھی کر رہے ہوں
تو پھر ان لوگوں کو بھی تلاش کریں جنہوں نے وہ کام ذرا کامیابی سے کیا ہے، ان کے قریب ہو جائیں، اور پھر کوئی مینٹور، کوئی گرو، کوئی استاد، کوئی ایکسپرٹ بھی ڈھونڈے جو کہ آپ کو کچھ ٹپس دے سکے، اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. معلومات سے ہمیں فیصلے کرنے میں، سولوشن ڈھونڈنے میں مدد ملتی ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی عقل کوئی چیز ہوتی ہے. سائنس نے دریافت کیا کہ عقل کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ایک ہم نے محاورہ بنایا ہوا ہے. ذہانت کوئی چیز ہوتی ہے. عقل جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے کوئی اچانک کوئی سولوشن نکلے گا، ایکچولی وہ ہمارے جتنے سافٹ ویئر پروگرام ہوتے ہیں، جتنے نظریے ہم نے اپنے ذہن میں جذب کیے ہوتے ہیں، سموئے ہوتے ہیں، جتنی باتوں کو، جتنی معلوماتوں کو، جتنی مہارتوں کو ہم نے اپنے وجود میں پیدا کیا ہوتا ہے کوششوں سے، ان کے نتیجے میں جو ہم فیصلے کرتے ہیں ہم اسے عقل کا نام دے دیتے ہیں. تو اگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈھونڈتے ہیں کوئی کسی مسئلے کا حل، تو ہماری سابقہ معلومات کے حوالے سے ہی حل سامنے آئے گا. اگر ہم بہتر حل چاہتے ہیں تو اپنی معلومات میں تیزی سے اضافہ کریں. ابیلٹیز، مہارتیں، یہ چیزیں بڑھاتے رہیں، کیونکہ ابیلٹیز کی جس سطح پر ہم پرابلم میں پھنس جاتے ہیں، ابیلٹیز کی اسی سطح پر پرابلم سے نکلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے ابیلٹی کی سطح کو بڑھانا پڑتا ہے. پھر اپنے آپ سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے. جیسے کوئی وزن کم کرنا چاہتا ہے اور اگر کسی دن وہ وائلیشن کرتا ہے، کوئی میجر وائلیشن کرتا ہے کھانے پینے کی، حملہ ور ہو جاتا ہے کھانے پہ اور بعد میں پھر اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اپنے آپ کے ساتھ سافٹ ہونا چاہیے، ہارش نہیں ہونا چاہیے. ہاں، لیکن چھوٹی موٹی سزا اپنے آپ کو آپ دے سکتے ہیں، بڑی ڈیسنٹ سی کوئی سزا. اسی طرح جب آپ اپنے قاعدے کرینے پہ چلتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو تھوڑا بہت ریوارڈ بھی کر سکتے ہیں، انعام بھی دے سکتے ہیں. کوئی بڑی چیز نہیں، کوئی چھوٹی موٹی چیز، جیسے ایک ذرا سی بات جو کہ آپ اپنے لیے کریں اور آپ کو اچھا لگے. تو یہ جو جسے ہم ڈیسنٹ سزا کہتے ہیں، وہ کوئی اس طرح کی سزا ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے کیے کو، یعنی اپنے وعدے کو پورا نہ کریں یا اپنا اس اختیار کو پوری طرح استعمال نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو اپنے آپ کو ایک ڈیسنٹ سزا مثلا ایسی ہو سکتی ہے کہ پھر آپ کسی ایسی پارٹی کو، سیاسی پارٹی کو یا کسی کو چندہ دیں جو کہ آپ کو سخت ناپسند ہو، جس کا آپ کو قلق ہو، یا کوئی ایسا یعنی کام کریں جو بظاہر تو کوئی بہت برا نہ ہو لیکن آپ کا پسندیدہ نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی کوئی ایسے کسی ایکٹیویٹی میں پھر جائیں جس میں آپ کو بالکل مزہ نہیں آتا لیکن بطور سزا، مثال کے طور پر اگر آپ کو فٹ بال میچ بالکل نہیں پسند اور آپ کوئی ایسی وائلیشن کرتے ہیں جو کہ آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں کروں گا، تو پھر آپ کوئی فٹ بال میچ دیکھیں. بلکہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک ڈرامہ بہت پسند ہے اور آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو پھر آپ وہ ڈرامہ مس کریں. جی، اس طرح بھی یعنی اپنے آپ کو کچھ کر لیں. پھر ایک چیز ہوتی ہے گیجٹس کا استعمال جو آج کل دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے. پچھلے 100 سال سے بہت سی ایجادیں ہوئی ہیں. آپ سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ ٹریول سے فائدہ نہ اٹھائیں تو میرے خیال میں آپ کی زندگی بڑی سلو ہو جائے گی. جی. یا آپ اب سیل فون استعمال کرتے ہیں اور آپ میسج بھیج سکتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو جو 25-30 سال پہلے طریقہ تھا کسی کے ہاتھ میسج بھیجنا یا خط لکھنا، تو پھر آپ کی زندگی سلو ہو جائے گی. یہ جو گیجٹس ہیں، کمپیوٹر کا استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال، اسی طرح وزن کم کرنے کے لیے بھی کچھ گیجٹس ہیں، ان کا بھی استعمال بیچ میں ضرور ہونا چاہیے. آپ واک کرتے ہیں لیکن کبھی موسم شدید ہوتا ہے تو آپ واک نہیں کر سکتے، تو گھر میں ٹریڈ مل یا روپس یا کوئی ایسی ایکسرسائز مشین جو آپ اپنی خاص پاکٹ منی سے خریدیں تو آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور ایک جو ہے ہم استعمال یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی بلڈنگ میں گئے ہیں اور بلڈنگ کی دوسری یا تیسری منزل پہ ہم نے جانا ہے، جو 10ویں منزل کا نہیں میں کہہ رہا، دوسری یا تیسری، تو ہم بجائے ایسکیلیٹر کے یا لفٹ کے یعنی گیجٹ کا استعمال وہاں پہ نہ کریں اور وہاں پہ ہم کنونشنل سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلے جائیں. بالکل اچھی بات ہے. اور پھر ہم سوچتے رہیں کہ زیادہ وزن کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو زیادہ وزن کا فائدہ تو مجھے صرف ایک ہی نظر آتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر بیٹھ جائیں تو وہ بھی بس ہو جائے گا، یعنی غلبہ پانے کے لیے. تو یہی ایک طریقہ، یہی ایک مجھے فائدہ نظر آتا ہے. باقی تو وزن زیادہ ہو اور جب وہ کوئی کہے کہ اب میں نے ہار مان لی ہے، مجھے معافی دے دو، اب اٹھو، تو آپ کہیں کہ ان میں کہ میں اٹھا میرے کو بھی نہیں جانتا.
ٹھیک ہے جناب. یہ مس حمیرہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے اس کے نوٹس لیے ہوں یا اس بات کو جو ابھی ڈاکٹر صداقت نے بتائی اس کو اگر آپ نے ریکارڈ کیا ہو تو یقین کریں کہ یہ ایک تقریباً کتاب پوری کے ٹاپکس ہیں. ایک منی کورس ان ریڈکشن ہے. یعنی اگر اس کو ہم کریں مائنڈ لیس ایٹنگ سے پرہیز کرتے ہوئے ہاؤ ٹو سے نو ٹو دا فوڈ, کن چیزوں کو ہم پسند کریں اور جن کو ہم ناپسند کرتے تھے ان کو پسندیدہ کیسے بنائیں, جن کو پسندیدہ سمجھتے تھے ان کو ناپسندیدہ کیسے بنائیں, اور اپنی ول پاور کو صرف کافی نہ جانیں, ول پاور کے ساتھ ساتھ کچھ اور مہارتیں سیکھیں. یعنی یہ ساری باتیں جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں اگر ان کو آپ استعمال کریں تو یقیناً آپ کو نہ صرف وزن کم کرنے میں بلکہ زندگی میں ایسی تمام چیزیں جو آپ کو چیلنج کے طور پر سامنے نظر آ رہی ہیں, ایک ہوش ربا چیلنج کو آپ ایک دل ربا خواب میں ایک حقیقت میں بدل سکتے ہیں.